أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. عزیزان محترم، کتاب و حکمت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ان آیات کا ترجمہ پیش کیا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. وہ اللہ جو ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، قدوس ہے یعنی بے عیب ہے، عزیز ہے یعنی اقتدار والا ہے، حکیم ہے یعنی منصوبے کے بغیر کسی کام کو انجام نہیں دیتا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اور یہ اللہ وہی ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. اس رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کے نفسوں کو پاک اور پاکیزہ بنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اگرچہ اس نبی کے آنے سے قبل ساری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی. تو عجیب بات یہ ہے، میں نے تیسری آیت کا ترجمہ نہیں کیا، کل کر چکا. عجیب بات یہ ہے کہ پہلی آیت میں سورہ جمعہ کی پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور فوراً دوسری آیت میں کہا ہم نے رسول بھیجا انسانوں میں. یعنی پہاڑوں پہ رسول نہیں آئے، دریاؤں پہ رسول نہیں آئے، درختوں پہ رسول نہیں آئے، جانوروں پہ رسول نہیں آئے. یعنی تسبیح کریں سب مل کر، رسالت آئے انسانوں میں. ابھی ہم طے کریں گے بھائی کسی درخت پر کوئی کتاب آئی، کوئی شریعت آئی، کوئی نبی آیا. عجیب بات ہے نا.
اچھا کوئی ہدایت آئی ہو کسی قسم کی؟ نہیں ہے، نہیں ہے، صرف انسان پہ رسول آئے، صرف انسان پر کتاب آئی اور صرف انسانوں کا حکمت سکھلائی گئی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے آدم کے بیٹوں کو کرامت عطا کی ہے، ہم نے انہیں خشکی اور تری پر چلنا سکھلایا ہے، آدم کے بیٹوں کو، آدم کے بیٹوں کو ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے اپنی اکثر مخلوقات پر آدم کے بیٹوں کو افضل قرار دیا ہے۔ تو اب عجیب بات ہے کہ پتھروں پر کوئی ہدایت نہیں، بھائی توجہ رہے، جمادات پر کوئی ہدایت نہیں، درختوں پر نباتات پر کوئی ہدایت نہیں، حیوانوں پر کوئی ہدایت نہیں۔ ہدایت آئی تو فقط انسان پر، کتاب بھی آئے، حکمت بھی سکھلائی جائے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، سنتے جاؤ، موضوع کا تقاضا ہے اس لیے پورا کر رہا ہوں اور کسی مرحلے تک تمہیں لے کے جاؤں گا۔ جمادات، پہلا پتھر، اچھا پتھر ہے نا، 1 کروڑ سال تک اسے پانی دیتے رہو بڑھے گا نہیں، جتنا بڑا ہے اتنا رہے گا۔ اب اس سے بلند نباتات کہ بیج ڈالا تھا وہ اگ کے بڑا ہوا اور پھر تمہیں سایہ دینے لگا، کل تک تمہارے قدموں کے نیچے تھا، آج تم اس کی چھاؤں کے نیچے ہو، اس کا نام ہے نباتات۔ جمادات پتھر، نباتات درخت، حیوانات مجھ سے بہتر جانتے ہو حیوانات کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد انسان، تو پہلا جمادات، دوسرا نباتات، تیسری قسم حیوانات، چوتھی قسم انسان۔ پہلا پتھر، جگہ معین نہیں ہے، جہاں رکھ دو رکھا رہے، جہاں بٹھا دو بیٹھا رہے۔ پہلا موالید ثلاثہ، بھائی جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، بھائی اسی مرحلے تک تو جانا ہے، تو جہاں رکھ دو، جہاں بٹھا دو، پتھر ہے نا وہ بیٹھا رہے گا۔ دوسرا نباتات، کوئی جگہ معین نہیں ہے، کبھی میدانوں میں نظر آئے، کبھی پہاڑوں پہ اگ جائے، کبھی میدانوں میں نظر آئے، کبھی پہاڑوں پہ اگے، کبھی ترائیوں میں اگے، تو نباتات کے لیے کوئی جگہ معین نہیں ہے۔ تیسرا حیوان، جہاں سے چاہے اٹھے، جہاں چاہے بیٹھ جائے، جب چاہے سو جائے، جب چاہے جاگ جائے، بھوک لگی کھا لیا، پیاس لگی پی لیا، بھائی تھک گئے بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے، کھڑے کھڑے تھک گئے بیٹھ گئے، حیوان جہاں سے چاہے اٹھ جائے اور جہاں پہ چاہے بیٹھ جائے، بس یہ نہیں جانتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں۔ عجیب بھائی، بہت سیدھی، بہت آسان بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ اچھا تو جمادات پہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، اسے کوئی حکمت نہیں سکھلائی گئی، نباتات کو کوئی حکمت نہیں سکھلائی گئی، حیوانات پر کوئی ہدایت نہیں آئی۔ جب چوتھی منزل آئی، جہاں سے عقل کا آغاز ہوا، تو اب کتاب بھی وہی، حکمت بھی وہی۔ بھائی توجہ رہے، جہاں عقل ہوگی، اگر اللہ شریعت کو جسم دیکھ کر نازل کرتا تو تم پہ نازل نہ ہوتی، ہاتھی پہ نازل ہو جاتی۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ تو اللہ شریعت کو جسم دیکھ کے نازل نہیں کرتا، کتاب و حکمت کو جسم دیکھ کے نازل نہیں کرتا، وہ عقل کو دیکھ کے نازل کرتا ہے۔ تو ہدایت وہاں آئی جہاں عقل آئی۔ بھائی روکے رہنا، خدا کی قسم، ہدایت کہاں آئی؟ جہاں عقل آئی وہاں ہدایت آئی، جہاں عقل آئی وہاں کتاب آئی، جہاں عقل آئی وہاں حکمت آئی، جہاں عقل آئی وہاں شریعت آئی، جہاں عقل آئی وہاں دین آیا۔ بھائی یہی تو ہے نا، رکے رہنا۔ اچھا تو اب تمہارا جو پورا جسم ہے، کس کی ہدایت؟ گھٹنوں کی؟ تو سوال ہے بھائی کس کی ہدایت کرے گا اللہ؟ گھٹنوں کی؟ شریعت گھٹنوں پہ آئے گی؟ اچھا بھائی گھٹنوں پر نہیں آ کے جبڑوں پہ آئے گی شریعت؟
بھائی کہنے لگے بھائی جسم تو پورا ہے لیکن شریعت آئے گی عقل پر. بھائی توجہ رہے توجہ. اس لیے اسی مرحلے کے لیے تو ساری زحمت تھی. تو شریعت گھٹنوں پہ نازل نہیں ہوئی, جبڑوں پہ نازل نہیں ہوئی, ٹخنوں پہ نازل نہیں ہوئی, ہتھیلیوں پہ نازل نہیں ہوئی. شریعت آئی ہے عقل کے لیے. تو اب جو بھی ہدایت کرے گا وہ اپنے زمانے کا عقل مند ترین انسان ہوگا یا نہیں؟ سنتے جاؤ. دیکھو تمہیں واپس لے جاؤں گا پھر قرآن مجید کی طرف. کتاب و حکمت کو واضح کرنا ہے نا, لیکن ذرا ان مسائل پر رک جاؤ. تو ہدایت ہے عقلوں کی, گھٹنوں کی نہیں. ٹھیک. تو جب ہدایت عقلوں کی ہے تو جو ہدایت کرنے کے لیے آئے گا وہ عقل مند ترین ہوگا یا نہیں؟ ہوگا نا, ہوگا. تو اب آدم کو ہادی مانتے ہو نا. آدم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان, نوح اپنے زمانے کے چونکہ عقلوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں عقل مند ترین انسان, موسیٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان, عیسیٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان, محمد عربی ہر زمانے کے عقل مند ترین انسان. تو اب آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ جو ہر زمانے کا عقل مند ترین انسان تھا ہلکے سے بخار میں ہذیان کیسے بولنے لگا؟ پہنچ رہی ہے. بھائی رکے رہنا, اس لیے کہ بہت دور جانا ہے. تو تمہاری ہدایت عقل کی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جمادات کو, نباتات کو, حیوانات کو کسی فطری ہدایت کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہو. سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا, اور وہ آیت جس میں لفظ نحل آیا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کیا کمال کی آیت ہے, کیا کمال کی آیت ہے. اور یہ آیت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور تمہارے اللہ نے, تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی. شہد کی مکھی پر وحی آ رہی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. کیا وحی کی اللہ نے, تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی کہ جا پہاڑوں میں مکان بنا. دیکھو وحی ہو رہی ہے شہد کی مکھی پر, پہاڑوں میں مکان بنا. بھائی کمال کی بات ہے. درختوں میں اپنے مکان بنا, شہد کی مکھی پہ وحی آ رہی ہے. مما یعرشون, جو اونچی جگہیں ملے ان پر جا کر اپنا مکان بنا. ثم کلی من کل الثمرات, اور جا دنیا میں جتنے پھل ہوں, جتنے پھول ہوں, ان سے غذا کو حاصل کر. میرے سامنے بڑا بیدار اور بڑا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے, شہد کی مکھی پر وحی آ رہی ہے. یعنی مسلمان بھی عجیب ہے, ماننے پہ آئے تو شہد کی مکھی کو صاحب وحی مان لے, اور نہ ماننے پہ آئے تو امام کو صاحب وحی نہ مانے. بات پہنچ رہی ہے نا بھائی, سنتے جاؤ. بھائی سننا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اس پڑھے لکھے مجمع کو کل پہ روک رہا ہوں. کل الثمرات, کلی من کل الثمرات, جتنے پھل ہیں جتنے, اور جتنے پھول ہیں ان سب سے عرق کو حاصل کر, ان سب سے غذا کو لے. اللہ نے کیا کہا؟ کوئی قید لگائی کہ جو اچھا ہو ان سے لینا, جو زہریلا ہو ان سے نہ لینا؟ کل الثمرات, کل ثمرات, جتنے پھل اور پھول ہوں ان سے غذا کو حاصل کر. فصلوں کی سبولا رب کے ذلولا, اور اللہ کی راہوں میں اپنے سر کو جھکا کر چلتی رہے. یہ وہی آ رہی ہے شہد کی مکھی پر. اب کمنٹری آئی, یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ, اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے. اب شہد کا تذکرہ,
شہد کا تذکرہ. اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اور ہر شہد انسانوں کے لیے شفا ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. ہم نے شہد کی مکھی میں اور شہد میں نشانی رکھی ہے اپنے وجود کی ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں. اب میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. حکم کیا تھا کہ ہر پھول سے لے، چاہے اچھا ہو یا زہریلا. اور دوسرا حکم کیا ہے کہ مگر بھائی توجہ رہے، حکم یہ کہ اچھا بھی لے زہریلا بھی لے، مگر جو مشروب بنے وہ شفا ہو. مگر جو مشروب بنے وہ شفا، زہریلے سے بھی جو مشروب بنے وہ شفا ہو. تو یہ کون سا کارخانہ شہد کی مکھی کے پیٹ میں لگا ہوا ہے جو زہر کو شفا بنا رہا ہے؟ بھائی یہی تو لانا تھا، یہ فطری ہدایت. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. ریاضی کے کھانے بناتی ہے اور کھانوں کو ناپ لو، بھائی توجہ رہے، کھانوں کو ناپ لو. ہر کھانا ایک ہی سائز کا اور ایک ہی کمیت و کیفیت کا ہوگا. یہ کس نے اسے ریاضی سکھلا دی؟ یہ ہے فطری ہدایت. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں نا، تو پوچھا ہے فرعون نے سورہ طٰہٰ، من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تم دونوں کا، موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کی ہدایت کی، ہر شے کی. بھائی توجہ رہے، تو کوئی جانور ایسا نہیں ہے، کوئی درخت ایسا نہیں ہے، کوئی اڑنے والا پرندہ ایسا نہیں ہے جس کی فطری ہدایت نہ ہو. فطرت میں رکھ دیا. تو جس نے فطرت بنائی جب چاہے فطرت کو پلٹ دے. بھائی تم پوچھو گے نا کہ یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا؟ فطرت میں ہدایت رکھ دی. بھائی یہیں کے لیے زحمت دی تھی. اور خدا کی قسم سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. فطرت میں ہدایت رکھ دی. شہد کی مکھی ویسے ہی کھانے بنائے گی. شہد کی مکھی کہیں سے بھی عرق لے کے آئے، شفا تیار کرے گی. شہد میں شفا ہوگی، ٹھیک ہے نا. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگے گا. پرندوں کے بچے پیدا ہوتے ہی اپنے رزق کی تلاش میں چلے جاتے ہیں. فطرت میں پروردگار نے ہدایت رکھ دی. توجہ رہے، فطرت میں رکھ دی. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ساری مخلوقات کی فطرت میں رکھ دی، تو جب چاہے فطرت کو بدل دے. بھائی ایک سامنے کی مثال دے دوں، اگر قرآن میں نہ ہوتی تو ممبر سے وہ لفظ بھی استعمال نہ کرتا. کتا جب ڈرتا ہے تو روتا ہے، جب ڈراتا ہے تو بھونکتا ہے. کتا جب ڈرتا ہے تو روتا ہے، ڈراتا ہے تو بھونکتا ہے. عجیب بات ہے، اصحاب کہف کو ڈھونڈنے والے پہنچ گئے لیکن کتا بھوکا نہیں. نہ بدلے تو انسان کی عادت نہ بدل جائے تو جانور کی عادت بدل جائے. پہنچ رہی ہے نا، پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک، بات پہنچ رہی ہے. تو یہ تھی فطری ہدایت. اور اب نبوی ہدایت. اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. سنو آدم کے بیٹو سنو، میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدایت آتی رہے گی. جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. ہدایت آتی رہے گی. عجیب مرحلہ ہے جس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. اما یاتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہاری طرف مسلسل ہدا آئے گا. ہدن کے معنی ہدایت، یعنی میں جسے بھیجوں گا وہ ہادی نہیں ہوگا، ہدایت ہوگا. یعنی عجیب کمال کی بات ہے، عجیب کمال کی بات ہے. بھائی سننا، ہادی اور ہدایت کا فرق سننا تاکہ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں. جسے میں بھیجوں گا
وہ ہادی نہیں ہدایت ہوگا. کوئی فرق ہوگا نا ہادی میں اور ہدایت میں؟ اچھا تو خطیب اور خطابت میں فرق بتلا دو. اگر تم نے خطیب اور خطابت کا فرق بتلا دیا تو ہادی اور ہدایت کا فرق میں بتلا دوں گا. بھائی خطابت تقریر کرنا، خطیب جو تقریر کرے، ٹھیک ہے نا، تو خطیب کبھی تقریر کرے گا کبھی تقریر نہیں کرے گا. 24 گھنٹے تو تقریر نہیں کرے گا نا. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. شاعر کبھی شعر لکھے گا کبھی شعر نہیں لکھے گا. بھائی ٹھیک. خطیب کبھی تقریر کرے گا کبھی نہیں کرے گا. مقرر کبھی بولے گا کبھی نہیں بولے گا. بھائی توجہ رہے، توجہ رہے. تو یہ ساری صفتیں ہیں جو اس میں فاعل سے آتی ہے. اب میں کیا عرض کروں، اس میں فاعل بیچ میں آ گیا. آیت اللہ حجت ہاشمی تشریف فرما ہے اور ایران کے صف اول کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہے. اور یہ جو میں نے کہا نا اس میں فاعل اس میں مفعول، تو اتفاق وقت یہ ہے کہ اس وقت ان سے زیادہ صرف و نحو کا علوم عربیت کا ماہر حوزہ علمیہ ایران و عراق میں موجود نہیں. اب میں ان کے سامنے تو اس میں فائل کے بیچ چھیڑنے سے رہا، اس لیے اس میں فائل کو تو چھوڑو. بھائی خطیب کبھی خطبہ دے گا کبھی نہیں دے گا. مقرر کبھی تقریر کرے گا کبھی نہیں کرے گا. شاعر کبھی شعر لکھے گا کبھی نہیں لکھے گا. ہادی کبھی ہدایت کرے گا کبھی نہیں کرے گا. تو پروردگار نے طے کیا کہ میں ہادی نہیں بھیجوں گا، جسے بھیجوں گا وہ ہدایت ہوگا. اگر اٹھے جب ہدایت، اگر بیٹھے جب ہدایت. میں تمہارے پاس ہادی نہیں بھیجوں گا. جو آئے گا وہ مجسمہ ہدایت ہوگا. اگر سانس لے جب ہدایت، اگر بولے جب ہدایت، اگر چپ ہو جائے جب ہدایت، اگر اٹھ جائے جب ہدایت، اگر بیٹھ جائے جب ہدایت. یعنی ہادی اپنی مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہوگا. اگر خوش ہو کر مزاج کی، ہادی جسے میں ہادی بنا کے بھیج رہا ہوں وہ چونکہ مجسمہ ہدایت ہے تو وہ اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں ہدایت ہوگا. اگر خوش ہو کر کسی کو کندھے پہ اٹھا لے جب بھی ہدایت، اور اگر ناراض ہو کر کسی کو نکال دے. عجیب ہے. میں نے بھائی پہنچ رہے ہو نا، پہنچ رہے ہو تو پھر واپس چلو. تو ایک وہ وہی جو جانوروں پہ بھی آئی، ٹھیک ہے نا، اوحا ربک الی النحل. اور ایک وہ وہی جو ہدایت کے لیے آئی. بھائی کیا کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے. جس مرحلے پر میں روک رہا ہوں بھائی وہی بغیر کتاب کے ہو سکتی ہے، لیکن کتاب بغیر وحی کے نہیں ہوگی. بھائی سننا 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 اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. اور اس نازک مرحلے پر روک کر، چونکہ عنوان ذہن میں نا کتاب و حکمت، تو ذرا وہی سمجھتے جاؤ. وہی اشارتن سریعتن مخفیتن. وہی ایک ایسا اشارہ جسے مخاطب سمجھے دوسرا نہ سمجھے. وہی کے معنی سمجھ گئے، وہی کے معنی سمجھ گئے. وہی ایسا مخصوص اشارہ ہے اور تیز اشارہ، تیز، جسے مخاطب سمجھ لے دوسرا نہ سمجھے. بھائی توجہ رہے. تو ایسی وہی جانوروں پر بھی آئی. یہ وہی تشریح نہیں ہے، یہ کتاب والی وہی نہیں ہے. اور اب قرآن نے آواز دی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی. کمال ہو گیا نا. ابھی شاید کی مکی پہ وحی ہو رہی تھی، ابھی موسیٰ کی ماں پہ وحی شروع ہو گئی. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی أَنْ أَرْضِعِيهِ. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. موسیٰ کی ماں یہ بچہ تیری گود میں آ گیا نا، اسے دودھ پلا. بھائی سننا اسے دودھ پلا. موسیٰ کی ماں اسے دودھ پلا. ہم نے وحی کی وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ أَلْقِيَ فِي الْيَمِّ.
اور اگر تجھے ڈر ہو کہ فرعون کے لشکری آ کر اس بچے کو مت ڈالیں گے تو پرواہ نہ کر، اسے پانی میں ڈال دے. یہ ہے وہی. خدا کی قسم ایک طرف مامتا ہے، دوسری طرف وحی الہی ہے. عجیب کمال ہے، خدا کی قسم عجیب کمال ہے. جس مرحلے پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، ایک طرف مامتا اپنے کمال پہ، دوسری طرف وحی الہی ہے. او ہے نا الی ام موسیٰ ان ارضعی، دیکھ موسیٰ کی ماں، یہ بچہ جو میں نے تجھے دے دیا اسے دودھ پلا. اور اگر تجھے خوف ہو کہ فرعون کے لشکری اسے مت ڈالیں گے، القیہ فی الیم، ڈال دے نیل میں، ڈال دے نیل میں، بچے کو ڈال دے. ولا تخافی ولا تحزنی، اور دیکھ خوف نہ کرنا، حزن نہ کرنا. انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو دوبارہ پلٹا کر تیرے پاس لائیں گے. کیا رحمان خدا ہے، کیا رحمان خدا ہے، کیا رحیم خدا ہے. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم وعدہ کرتے ہیں، ڈال دے دریا نیل میں، بچے کو دریا نیل میں ڈال دے، اور خوف نہ کر، حزن نہ کر. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے تیرے پاس پلٹا کر لائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اسے رسولوں میں قرار دیں گے، ہم اسے رسول بنائیں گے. اب دیکھا تم نے ٹکراؤ ہے وحی الہی میں اور مامتا میں، ٹکراؤ ہے وحی الہی میں اور مامتا میں. لیکن ماں ہو تو ایسی ماں، بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. ماں ہو تو ایسی ماں. بچے کو ایک صندوق میں رکھا، صندوق کو نیل کے حوالے کر دیا. اور اب کمال کی بات ہے، وحی الہی کی تقلید اور وحی الہی کی پیروی نہیں. لفظ بدل دوں، مامتا ساحل پہ ہے، مامتا ساحل پہ ہے، حکمت دریا میں جا رہی ہے. اس لیے کہ حکم ہے حکیم کا. بھائی عجیب بات ہے. اور میرے اس جملے کو اب ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. صندوق چلا، ماں دیکھ رہی ہے ساحل سے کھڑی ہوئی، مامتا ساحل پہ ہے، اور خدا کا کمال نیل کی موجوں پہ جا رہا ہے. اور اب سنو گے، کہاں تک سنو گے؟ جاؤ دریائے نیل کا نقشہ اٹھا کے دیکھو. دریائے نیل بہتا ہے جنوب سے شمال کی طرف، اور صندوق چلا شمال سے جنوب کی طرف. کمال کی بات ہے نا. جس رخ سے دریا بہ رہا تھا اس کے خلاف چلا. بھائی توجہ رہے، خلاف چلا. یعنی جسے اللہ بھیجے وہ تمہارے دھارے پہ چلنے کا عادی نہیں بنتا. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے دقیق مرحلے فکر پہ آ گیا ہوں میں. اور ظاہر ہے کہ میں بھی نشتر پاٹ میں کہہ رہا تھا کہ محدود وقت، کچھ گھنٹے، اور ان گھنٹوں میں کسی موضوع کو پیش کرنا ظاہر ہے کہ ایک بڑا مشکل کام ہے. اور میں بہت تیزی کے ساتھ اسی لیے عبور کرتا ہوا جا رہا ہوں. اچھا، تو صندوق بہاؤ کے خلاف چلا، صندوق بہاؤ کے خلاف چلا. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم. صندوق چلا بہاؤ کے خلاف. تم کہو کہ موسیٰ کی کرامت ہے، میں جواب دوں؟ بھائی موسیٰ نے تو ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی، انہیں کیا پتا کہ ہیں کہاں. تو ہوگی تمہارے نزدیک موسیٰ کی کرامت، لیکن میں تو اسے صندوق کی کرامت سمجھتا ہوں. صندوق کی کرامت ہے، موسیٰ کی نہیں. موسیٰ تو بہت بڑی شے ہے. جس صندوق نے موسیٰ کو کچھ دیر کے لیے گود میں لے لیا وہ صندوق با کرامت بن گیا. تو اگر ابو طالب 12 برس گود میں لیے محمد کو بیٹھا رہے، بس تو بھائی بزرگ تو جانتے ہیں نا
بچوں کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ بچوں تک بھی پہنچ جائے. بھائی موسیٰ تو تھے ہی اولو العزم نبی، صاحب تورات، صاحب شریعت، کلیم اللہ. میں موسیٰ کے فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں، موسیٰ کے صندوق کی فضیلت میں نے بیان کی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر چیز کسی صاحب فضیلت کو گود میں لے لے تو وہ خود بھی صاحب فضیلت بن جاتی ہے. یاد نہیں ہے تمہیں یاد نہیں ہے؟ ایک فرشتہ تھا، سب جانتے ہیں، بچوں کو بتا رہا ہوں، ایک فرشتہ تھا جس کا نام تھا فطرس. سب جانتے ہیں ایک فرشتہ تھا جس کا نام تھا فطرس. اور جاؤ لغت کی کتاب مجموع البحرین اس میں دیکھ لینا، سفینۃ البحار میں دیکھ لینا، فطرس فرشتہ تھا. اتنا عظیم الشان فرشتہ ہے، بھائی فرشتہ ہے تو ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ ایک دن اس نے اپنے اوپر نگاہ کی، سر ثریا سے بھی بلند، پاؤں کچھ پتہ ہی نہیں. یہ تو سمبولک باتیں ہیں، علامتی باتیں ہیں. دائنا بایاں یعنی پوری کائنات میں بھرا ہوا تھا. تو ایک مرتبہ اپنے کو دیکھ کے کہنے لگا من مثلی، کون ہے میرے مثل؟ کون ہے میرے مثل؟ کوئی نہیں ہے میرے مثل. یہ لفظ یاد رکھنا، من مثلی، کون ہے میرے مثل. یہ جو اتنا سا ناز اس کے ذہن میں آ گیا. میں تکبر کا لفظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ تکبر ابلیس کرتا ہے، فرشتے نہیں کیا کرتے. تکبر فرشتے نہیں کرتے، ابلیس کرتا ہے. کبھی پھر صحیح کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. ناز، من مثلی ناز ہے نا، یہ ناز اللہ کو پسند نہیں آیا. یہ لفظ ذہن میں رکھنا، من مثلی. من کون ہے؟ مثلی، میرے مثل. دو ہی تو لفظ ہیں، ایک من ہے ایک مثلی ہے. اللہ کو یہ ناز پسند نہیں آیا. اللہ نے اس کے بالوں پر واپس لے لیے، اور بالوں پر واپس لینے کے بعد اسے ایک ویران جزیرے میں اتار دیا. دیکھو میں پھر واپس جاؤں گا موسیٰ کے صندوق کی طرف اور موسیٰ کی طرف، لیکن یہ بات تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. اور نوجوان دوست، بچے اپنی ویکیبلری میں اضافہ کر لیں. اچھا وہ ویران جزیرے میں پڑا ہوا کہیں، ٹھیک، حسین پیدا ہوئے رسول کے گھر میں. سننا تمہارے سننے کی بات ہے. حسین پیدا ہوئے رسول کے گھر میں، جبریل چلے فرشتوں کی فوج لے کر پیغمبر اکرم کو مبارکباد دینے کے لیے. چلے نا بھائی، بہت توجہ رہے. جبریل کا گزر ہوا اس ویران جزیرے سے. انہوں نے دیکھا کہ فطرس کی یہ حالت ہے کہ بالوں پر چھین لیے گئے ہیں اور وہ پڑا ہوا ہے. فطرس نے جبریل سے کہا کہ تم تو سید الملائکہ ہو، تم اگر اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو تو ہو سکتا ہے مجھے بالوں پر دوبارہ مل جائے. ٹھیک. جبریل نے کہا بھائی ایسا کرو کہ میرے ساتھ چلو. جو عالمین کا سب سے بڑا نبی ہے نا، خاتم النبیین، اس کے گھر میں نواسا پیدا ہوا ہے. یہ تمہارے سننے کی بات، سنو. یہ تمہارے سننے کی بات ہے جو تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. اور اگر یہ پہنچ گئی تو پھر میں واپس جاؤں گا، لیکن جملہ سنتے جاؤ کہ خاتم النبیین کے گھر میں نواسا پیدا ہوا ہے. تو چلو خاتم النبیین کو نواسے کی مبارکباد دو اور پھر ان سے درخواست کرو، شاید تمہاری دعا قبول ہو جائے. ٹھیک، سن لیا؟ اچھا بھائی کراچی والوں، ایک بات بتاؤ، یہ سچویشن کیا تمہارے ذہن میں بنی؟ لے کے آئے ہیں جبریل اس جزیرے سے، جبریل فطرس کو لے کے آئے ہیں رسول اللہ کے پاس. ابھی میں بیان کروں گا لیکن سچویشن سمجھو. جبریل کہاں سے آ رہے ہیں؟ آسمان سے. کہاں پہنچے؟ جانا کہاں ہے؟ مدینے. کدھر سے ہو کے آ رہے ہیں؟ اس جزیرے سے. ٹھیک ہے نا. اگر مجھے یہاں سے ٹاور جانا ہو، بھائی بہت توجہ رہے، اگر ٹاور جانا ہو تو میں وایا لالو کھیت جاؤں گا، وایا گلشن اقبال جاؤں گا. ضرور پڑے گا نا بیچ میں لالو کھیت یا گلشن اقبال. لیکن اگر میں آسمان سے ٹاور پہ اتر رہا ہوں تو کیا ضروری ہے کہ میں انچولی آگے پھر جاؤں؟ دیکھو اس سے زیادہ آسان تو میں بچوں کے لیے کر بھی نہیں سکتا تھا. میاں سمجھ گئے کہ میں نے کیا کہا؟ بھائی دیکھیے، اگر مجھے ٹاور جانا ہو تو میں لالو کھیت سے جا سکتا ہوں، نارتھ ناز آباد سے ہو کر لسبیلا کے پل سے جا سکتا ہوں، گلشن اقبال سے گھوم کے جا سکتا ہوں. بہت سے راستے ہیں. لیکن اگر میں آسمان سے ٹاور پہ اتر رہا ہوں تو اب تو مجھے انچولی آنے کی ضرورت نہیں ہے نا، گلشن اقبال آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جبریل امین تو آسمان سے اتر رہے تھے، لینڈ روٹ سے تو نہیں آ رہے تھے نا. جو ویران جزیرے میں جانا ہوتا تو جبریل جان رہے تھے کہ بخشش کا اب ایک ہی سہارا رہ گیا ہے.
پہنچ گئے؟ جان رہے تھے جبریل، بس جبریل لینڈ روٹ سے نہیں آ رہے تھے، جبریل تو آسمان سے براہ راست آ رہے تھے، تو اتر جاتے براہ راست مدینے میں، لیکن مدینے میں نہیں اترے، اس جزیرے میں پہنچے۔ جانتے تھے کہ بس ایک سہارا ہے فرشتوں کی بخشش کا، اگر فرشتے کہیں بخشے جا سکتے ہیں تو بس یہ حسین کا دروازہ ہے۔ لیا فطرس کو اپنے ساتھ آئے، پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ اس کی خطا معاف کروا دیں۔ پیغمبر نے اس فرشتے کو دیکھا، مسکرائے۔ گہوارے میں نواسا جھول رہا تھا، ایک مرتبہ فطرس کی طرف مڑے اور مڑ کے فرمانے لگے کہ تو اپنے شانوں کو گہوارے سے مس کر دے، تو اپنے شانوں کو گہوارے سے مت کر دے، حسین سے نہیں، گہوارے سے۔ پہنچ رہی ہے بات میرے سننے والوں تک؟ حسین سے مت کر دے، صندوق موسیٰ ذہن میں آ گیا، حسین سے مت کر دے نہیں، گہوارے سے مت کر دے۔ ادھر فطرس نے اپنے دونوں شانوں کو حسین کے گہوارے سے مس کیا، ادھر اسے بالوں پر مل گئے اور اڑا، اور ایک جملہ کہتا ہوا اڑا۔ بھائی سزا کس بات پہ ملی تھی؟ وہ جملہ کیا تھا؟ من مثلی، من کون ہے؟ مثلی میرے مثل، ٹھیک ہے نا؟ اسی پہ تو سزا پائی ہے، اس ایک ناز پر اس فرشتے نے سزا پائی ہے۔ ادھر اپنے دونوں شانوں کو اس نے گہوارے سے مس کیا اور بے اختیار بالوں پر نمودار ہوئے اور وہ اڑا، اور یہ کہتا ہوا اڑا من مثلی انا عتیق الحسین، ارے کون ہے مجھ جیسا؟ میں تو حسین کا غلام ہوں۔ بس یاد رکھنا، پہنچ رہی ہے نا بات؟ پہنچ رہی ہے بات؟ تو بس اب یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں، یعنی اتنی بات طے ہو گئی کہ ناز اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر یہی ناز حسین کے حوالے سے ہو کہ ہم حسین والے ہیں، اگر یہی ناز آل محمد کے حوالے سے ہو کہ ہم آل محمد والے ہیں، تو پھر اس ناز کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ تو وہ گہوارہ حسین کا، وہ صندوق موسیٰ کا بہاؤ کے خلاف چلا۔ کیا کمال کی منزل ہے! چلا اور چل کر اس گھاٹ پہ آ کے رکا جہاں فرعون کے خاندان کی عورتیں یا فرعون کے گھر کی عورتیں اگر پانی لیا کرتی تھیں۔ بچہ نظر آیا، اٹھا لیا کسی کنیز نے، لا کر آسیہ کی گود میں دے دیا۔ بھئی سب جانتے ہیں واقعے کو، اور میں تو آیت کے لیے زحمت دے رہا ہوں اور بات کو مکمل کرنا چاہوں گا اس مرحلے پر۔ آسیہ نے کہا فرعون کو بلاؤ۔ آسیہ زن فرعون کی بیوی، ٹھیک ہے نا؟ بھائی کمال کی بات ہے، ایک چیز بتاؤں تمہیں، آسیہ اپنے زمانے کی اتنی بڑی مومنہ تھی کہ قرآن نے اسے ایمان کی علامت بنا کے بیان کیا ہے۔ ابھی وہ آیت پڑھوں گا لیکن بات مکمل ہو جائے۔ کمال ہے، سب سے بڑی مومنہ کائنات کی اپنے زمانے میں آسیہ، اور سب سے بڑا کافر کائنات کا فرعون۔ کیا بے جوڑ شادی ہے! تو کبھی کبھی بے جوڑ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ ایسی شادیوں کو نتیجہ خیز نہیں بننے دیتا، لاولدی چھوڑ دیتا ہے۔ عجیب باتیں ہیں جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ اچھا فرعون کو بلاؤ۔ کس نے کہا؟ آسیہ نے۔ آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی۔ بلاؤ۔ فرعون آیا، کہا کہ نیل میں بہتا ہوا یہ بچہ ہمارے گھاٹ تک آ گیا، اور میں چونکہ لاولد ہے نا، نتیجہ خیز تو ہونے نہیں دیتا اللہ نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا ایسی شادیوں کو۔ اس سے پہلے ایک کام اور ہو چکا ہے۔ نوح اپنے زمانے کا سب سے بڑا مومن، نوح کی بیوی اپنے زمانے کی سب سے بڑی کافرہ، ٹھیک ہے نا؟ سب کو یاد ہے
واقعہ تو سب کو یاد ہے، اپنے زمانے کی سب سے بڑی کافرہ نوح کی بیوی، اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا مومن نوح، ٹھیک ہے نا، اور اولاد تو ہو گئی. تو اللہ نے طے کیا کہ اب میں ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں بناؤں گا. پہنچ رہے؟ پرانا کیس تھا نا، ایک کیس ہو چکا تھا، تو اللہ نے طے کیا کہ اب ہر نبی کی ہر زوجہ صاحب اولاد نہیں ہوگی. خدا معلوم کہاں پسرے نوح نکلا ہے، کس گود میں پسرے نوح پل جائے. تو اب وہ نوح کی بیوی یا فرعون کی زوجہ، فرعون کی زوجہ کی گود میں موسیٰ. بھئی کمال ہے، خدا کی قسم کمال ہے. رکے رہنا، اس مرحلے پہ رکے رہنا. اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اور بات کو روکنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر، لیکن جملہ ناگزیر ہے، سنتے جاؤ. کہا کہ یہ بہتا ہوا آ گیا ہے. فرعون نے موسیٰ کو گود میں لیا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہاں بھائی سننا، یہ فرعون کا جملہ سننا. فرعون کہنے لگا کہ ہاں شکل بڑی اچھی ہے اور یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو رہی ہے. کمال ہو گیا، فرعون اور اس کے دل میں موسیٰ کی محبت. کچھ سوچا، کچھ بات ہوئی؟ صورت، موسیٰ کی صورت سے محبت. تو فقط صورت سے محبت کرنا اور سیرت سے انکار کر دینا یہ فرعونیت ہے، اسلام نہیں ہے. آ جائیے. دو کردار سامنے آ گئے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. تو کب تک رسول کی زلفوں کی تعریف کرو گے؟ کب تک رسول کی سرما آلود آنکھوں کی تعریف کرو گے؟ کب تک رسول کے حسن صورت پہ گفتگو کرو گے؟ بھائی رسول کی سیرت اپناؤ. جسے رسول چاہے اسے چاہو، جسے رسول دھتکارے اسے دھتکار دو. سن رہے ہو نا؟ سن رہے ہو بات کو؟ تو اب یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی بہت توجہ رہے. پلے موسیٰ آسیہ کی آغوش میں پلے، ٹھیک ہے نا. اب سمجھ میں آیا فرعون کے گھر میں آسیہ کو کیوں بھیجا تھا؟ بھائی اب کچھ سمجھ میں آیا کہ الہی منصوبہ، حکمت کیا تھی، مصلحت کیا تھی اس عمل میں کہ سب سے بڑے کافر کے گھر میں سب سے بڑی مومنہ پلے. قرآن نے آواز دی اور کیا کمال کی آواز دی ہے. بھائی سننا، ایک آیت وہ پڑھنے جا رہا ہوں جسے میں گزشتہ سال اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر چکا ہوں، لیکن مجھے چونکہ اس کے بعد کی آیت پڑھنی ہے. بھائی سنتے جانا پوری تفصیل کے ساتھ. ان دو آیتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار من الداخلین. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک سرحا فی الجنہ. اب کہنے لگی نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. بھائی توجہ رہے، اللہ تمہارے سامنے کافروں کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کرتا ہے. بھائی بہت توجہ رہے، آیت ہے قرآن کی، حکمت تم سمجھو گے. یعنی میرا تو کام صرف یہ ہے نا کہ میں کتاب پڑھ دوں. کتاب یعنی قرآن، ہر جملہ کتاب ہے. حکمت تم خود نکالو. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، ایک عورت تھی نوح کی، ایک عورت تھی لوط کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کے گھروں میں تھیں اور ان کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، اور ان دونوں عورتوں نے ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی. اچھا خیانت سے کچھ اور نہ سمجھنا،
لکھا ہے مفسروں نے کہ وہ خیانت جو ان بیویوں نے کی تھی وہ کل اتنی تھی، یہ تعداد بھی ذہن میں رہے، یعنی عجیب بات ہے۔ نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، ٹھیک، اچھا لکھا ہے تفصیل لکھنے والوں نے کہ یہ وہ عورتیں تھیں کہ جب شوہر گھر میں توا بناتا تھا تو چپکے سے اس منصوبے کو قوم تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ اسے کہا ہے قرآن نے خیانت۔ اب اس سے زیادہ تو میں واضح بھی نہیں کر سکتا۔ شوہر نے گھر میں منصوبہ بنایا، شوہر نے گھر میں منصوبہ بنایا، رات ہی کو باہر خبر پہنچا دی اور صبح تک لیک آؤٹ ہو گیا۔ اب تاریخ میں کہاں کہاں ایسے واقعات ملیں گے، تم ڈھونڈتے رہنا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کمال ہے، کمال ہے بھائی۔ اب میں اس سے زیادہ تو وضاحت بھی نہیں کر سکتا کہ پروردگار نے لم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اللہ نے ان کے حق میں ان کے شوہروں کی جو پیغمبر تھے سفارش قبول نہیں کی، ٹھکرا دی۔ وقیل ادخلوا النار مت داخلی، اور ہماری طرف سے ان عورتوں سے کہا گیا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سن لیا؟ تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ جنت میں جانے کے لیے تنہا ام المومنین ہونا کافی نہیں ہے جب تک ایمان ساتھ میں نہ ہو۔ یعنی یہ تو آیت ہے نا قرآن کی، اور اس کے بعد پروردگار نے یہ مثال دی کافروں کے لیے اور اب مومنوں کے لیے مثال بیان کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ دیکھو یہ تو کافروں کے لیے مثال تھی، اور اب اللہ مومنوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی ہماری بارگاہ میں، ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، ہماری بارگاہ میں فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، ابن لی، بنا دے میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر، اور پروردگار مجھے بچا لے فرعون سے اور فرعون کے کرتوت سے، اور پروردگار مجھے یہ جو پوری ظالم قوم ہے فرعون کے لشکری، فرعون والے، فرعونی جتنے لوگ بھی ہیں ان سے مجھے بچا لے۔ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ میں نے بڑی زحمت دی ہے اپنے سننے والوں کو، بہت زحمت دی ہے، تو اب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ کائنات میں پروردگار کو کافروں کا مثالیہ یہ دو عورتیں ملی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اور پروردگار کو ایمان کا مثالیہ آئیڈیل سمجھ رہے ہو نا، آئیڈیل کو یہ ایک عورت ملی فرعون کی بیوی، ٹھیک، تو وہ خاتون جو کائنات کی سب سے بڑی مومنہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ آسیہ تم ایمان کو چھپائے ہوئے کیوں ہو؟ تقریر تمام ہونے والی ہے، تقریر تمام ہونے والی ہے، لیکن جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ پہنچ جائے میرے محترم سننے والوں تک۔ آسیہ تمہیں تو قرآن کہتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی مومنہ ہو، تو تم اپنے ایمان کو چھپا کیوں رہی ہو؟ تو آسیہ یہی کہیں گی کہ اگر نہ چھپاؤں تو فرعون مجھے قتل کر دے گا، یہی ہے نا، اگر میں نہ چھپاؤں اپنے ایمان کو تو فرعون مجھے قتل کر دے گا۔ اچھا تو آسیہ تم شہادت سے ڈرتی ہو؟ بھائی سوال تو ہوگا، بھائی سوال تو ہوگا آسیہ، بھائی پھر سنو، بچوں کو بتلا رہا ہوں، آسیہ اتنی بڑی مومنہ ہو، ایمان کا اعلان کرو، چھپا کیوں رہی ہو؟ کہا بھائی چھپا اس لیے رہی ہوں کہ اگر میں ایمان کا اعلان کر دوں فرعون قتل کر دے گا۔ اچھا تو تم شہادت سے ڈر رہی ہو؟ کہا کہ نہیں، میں شہادت سے ڈر نہیں رہی ہوں، شہادت سے بچ رہی ہوں۔ دیکھو ڈرنے میں اور بچنے میں فرق سمجھنا۔ آسیہ کہیں گی کہ میں شہادت سے ڈر نہیں رہی ہوں، شہادت سے بچ رہی ہوں۔ تو آسیہ یہ بچنا کیسا، کیوں بچ رہی ہو؟ کہا جواب دو، بات یہ کہ جو بھی اللہ کی راہ میں گردن دے دے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو ہر انسان گردن دے کر شہید بن سکتا ہے، لیکن ہر گود نبی کی پرورش نہیں کر سکتی۔
समझ रहे हो ना? हर इंसान गर्दन देकर शहीद बन सकता है, लेकिन हर गोद नबी की परवरिश नहीं कर सकती। तो मैं शहादत से इसलिए बच रही हूं कि नबी को पाल सकूं। भाई यह है किताब, अब लफ्ज बदल दूं, यह है कुरान। तो तुम जो कुरानों को याद कर रहे हो, तो याद करके कुछ सीखा भी है या फकत अबू तालिब की दुश्मनी सीखी है? बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गुफ्तगू इस मरहले पर आज की हद तक रुक रही है। तुमने कुछ और भी सीखा है या अबू तालिब की दुश्मनी सीखी है? मेरा तो यह मिशन है और मेरा यह पैगाम, मैं ये चाहता हूं कि मेरी नौजवान नस्ल के ज़हन में महफूज हो जाए। करबला इंतकाम फज़ाइल अबू तालिब। ये जो करबला है ना, ये दो शहजादों की जंग नहीं है, ये दो कबीलों की जंग नहीं है। करबला अली के फजाइल का इंतकाम है, करबला अली के बाप के फजाइल का इंतकाम है। भाई कमाल का मरहला है, और इस मरहले पर अब मसाइब तवील नहीं पढ़ूंगा, अब सुनने वालों को रोकूंगा इस मरहले पर। हुसैन इब्न अली जब चले हैं मदीने से, तो मोहम्मद हनफिया से कागज लेकर एक वसीयतनामा लिखा है, और उस वसीयतनामे में हुसैन इब्न अली ने पूरी तफसील के साथ ये लिखा है कि मैं क्यों मदीना छोड़ रहा हूं और मेरे क़याम का और खुरूज का मकसद क्या है, ताकि मुस्तकबिल का मौरिख उसे तबाह बर्बाद न कर सके। कभी इंशाअल्लाह उस वसीयतनामे को भी आपके खिदमत में पेश करूंगा। वसीयतनामा लिखा, मोहम्मद हनफिया के हाथ में दिया, और हाथ में देने के बाद शहजादी ज़ैनब को बुलाया और कहा, बहन सामान सफर तैयार हो गया, बस ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। कहा कि हाँ भाई सामान सफर तैयार है। जुमला सुनोगे? हुसैन एक एक से रुखसत हो चुके हैं। उम्मुल बनीन के पास गए, गोद में सर रखा, कुछ देर तक गिरिया किया, माँ है ना, खुदा हाफिज किया, चले। जनाबे उम्मे सलमा के पास आए, नानी हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। अगर मोहलत मिली तो मैं इंशाअल्लाह इस तकरीर के बाद हुसैनिया ईरानियान में जनाब उम्मे सलमा के वाक़े को पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज बात को रोक रहा हूं। गोद में नानी के सर रखा, रोए, नानी ने मना किया, वो बतलाऊंगा, फिर बतलाऊंगा। दो उंगलियों के दरमियान करबला दिखलाई कि नानी ये वाक़या तो होके रहेगा, खुदा हाफिज किया, चले। अब सबसे खुदा हाफिज हो गया ना। जब हुसैन दरवाजे से निकल रहे थे ना, तो एक मरतबा निगाह पड़ी कि बीमार बेटी दरवाजे का पर्दा थामे हुए खड़ी है। हुसैन ने बीमार बेटी को सीने से लगाया, सर पे हाथ फेरा, खुदा हाफिज किया, बाहर निकलना चाह रहे थे। तो बेटी ने जो फरमाइश की है ना उस वक्त, वो कुल इतनी थी कि बाबा अगर मैं खत लिखूं तो इसका जवाब जरूर देना। बाहर निकले, हुसैन पुश्ते जुलजनाह पे बुलंद हुए, काफिला चला। मैंने दरमियान से चीजें छोड़ दी, काफिला चला। जब महल्ले बनी हाशिम की गली से काफिला निकला है, तो काफिले की शान और काफिले की तरतीब मक्तल ने महफूज रखी है। बस देखो, नाम आया, तुमने गिरिया किया, तकरीर तमाम हो चुकी, सिर्फ तरतीब सुनो, मुझे इजाजत दे दो। तरतीब आगे आगे घोड़े पर हुसैन इब्न अली, उनके पीछे असहाब व अंसार अपने अपने घोड़ों पर, उनके पीछे
اہل حرم کے ناقے، ان پر عماریاں اور پردے، اور ان عماریوں کے دونوں طرف بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے ہوئے. اور ان عماریوں کے پیچھے سامان سفر کے ناکے، اور ان ناکوں کے پیچھے ابو الفضل عباس. دیکھو میرے دوستو، میرے عزیزو، اب وقت نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ انتہائی صورت کے ساتھ اس واقعے کو مکمل کر دوں. دو چار جملے سننا. ترتیب ذہن میں آ گئی؟ سب سے آگے حسین، سب سے پیچھے ابو الفضل عباس. ایک مرتبہ عباس نے کچھ دیکھا. تم خود سمجھ جاؤ گے کیا دیکھا. کچھ دیکھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اہل حرم کی عماریوں کو عبور کیا، اصحاب کے گھوڑوں کی طرف سے گزرے، پہنچے حسین ابن علی کے سامنے اور گھوڑے سے اتر گئے. کہا عباس بات کیا ہے؟ کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے. بس میرے عزیزو، تقریر تمام ہو گئی. کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. حسین نے تعجب سے کہا کہ عباس بھئی ابھی تو ہم چلے ہیں، تم کہہ رہے ہو رک جائیں؟ عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ مڑ کر قافلے کے پیچھے دیکھا. اب جو حسین نے دیکھا تو دیکھا بیمار بھی. بس تقریر تمام ہو گئی. بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے یہ کہتی ہوئی آ رہی ہے، محلن یا ابھی، میرے بابا تھوڑی دیر کو ٹھہر جاؤ بابا. اجرکم اللہ. بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ بابا. بس یہ سننا تھا کہ حسین پوچھتے تو ذرا سے نیچے آئے. کہا ہماریاں اتار دی جائے. سارا قافلہ رک گیا. بچی آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں اصرار کروں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے. بابا بس ایک مرتبہ اور اپنے 6 مہینے بھائی اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں. بس یہ کہہ کر اصغر کو گود میں لیا. اب جب حسین نے واپس لینا چاہا تو اصغر گود میں نہ آیا. کان میں کہنے لگے اصغر بیٹا میرے ساتھ شہید ہونے کے لیے کربلا